بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک بار پھر پوری قوم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں جو عوام کی حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، 2024 میں ایک بار پھر عوام کی حق رائے دہی پر شبخون مارا گیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکے، ان کی صفوں میں وحدت آ سکے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے ووٹ کو تحفظ دے سکیں اور اپنے حق رائے دہی اس کو محفوظ کر سکے۔ یہ ایک واضح موقف ہے ہمارا اور اس موقف کی طرف ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی تائید کے ساتھ ہم 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے۔ 25 اپریل کو بلوچستان میں پشین کے مقام پر بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا جس میں بلوچستان کے عوام شریک ہوں گے۔ اسی طریقے سے 2 مئی کو کراچی میں بہت بڑا عوامی اسمبلی کا انعقاد ہوگا اور سندھ کے عوام اس میں شریک ہوں گے۔ ہماری تیسری عوامی اسمبلی پشاور میں ہوگی اور 9 مئی کو اس کا انعقاد ہوگا جس میں صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور اس عوامی اسمبلی میں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے بعد ہم لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے جہاں پر پورے ملک کو اس میں شمولیت کی اور شرکت کی دعوت دی جائے گی اور ایک بہت بڑا ایک عوامی سیلاب وہ اپنی اسمبلی کا انعقاد کرے گا۔ ہم اس حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی ایک متفقہ اور متحدہ صف وہ اس کو زندہ کیا جا سکے، اس کو منظم کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہم اس شیڈول کا اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے کارکن، ہماری تنظیمیں، ہر صوبے کی اور ماتحت تنظیمیں ان کو کامیاب بنانے کے لیے فوراً حرکت میں آئیں گی۔ کیا مسئلہ ہے آخر کہ جہاں الیکشن کمیشن بے بس رہا ہے اور اس کو ایک نتیجہ بھی مرتب کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اداروں کی طرف سے جو نتائج بھیجے جاتے ہیں، آج الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہماری سول بیوروکریسی اس میں تو جو مداخلت ہو رہی ہے اور جو ان کے آئینی اور قانونی اختیارات ہیں اس میں بھی خفیہ ادارے اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں جس میں احتجاج کرنے کا کوئی دم خم ہی نہیں رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آج ہائی کورٹ کے ججز نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں دھونس اور دھمکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے اور اس پریشر میں ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ اس حوالے سے اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکا ہے تو وہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب ہیں جو برملا ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح
मुक़्तदरा ने इंतखाबात के मामले में मुदाखलत की, उसके नताइज को तब्दील किया और किस तरीके से इसको इलेक्शन के निज़ाम को, उसके नताइज को मुनज़्ज़म किया अपने मर्ज़ी के साथ, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है इस सारे सूरत हाल से जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को तायीद भी मिल रही है और तक़वियत भी मिल रही है। हमारा मौक़िफ़ सही है, हमने सही आवाज़ बुलंद की है और इंशाअल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दूसरा ऐलान भी अपनी मरकज़ी मजलिस आमला के अरकान के मुशावरत के साथ, अक्सर दोस्तों ने हमें यही मशवरा दिया है कि जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा और इस हवाले से ये बात वाज़ेह रहे कि हम ज़िमनी इलेक्शन चूँकि उसी इलेक्शन का तसलसल है और हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं, हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। हम फिर एक बार मुक़्तदरा का खेल का निशाना बनेंगे और इस तरीके से अवाम की हक़ राय दही के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये बात किसी कदर हमें काबिल कबूल नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रमज़ान मुबारक के बाद तहरीक चलेगी, फ़ैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अब मुक़्तदरा की असम्बली नहीं चलेगी, अवामी असम्बली चलेगी और उस हवाले से भरपूर अवामी जद्दोजहद का आगाज़ किया जाएगा। हम अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबियाँ अता करें और पाकिस्तान को एक पुरअमन और एक इस्लामी फलाही रियासत की सूरत में हमें दिखाए। मैं इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हमारी जद्दोजहद वो पुरअमन होगी, आईन और कानून के दायरे में होगी और किसी किस्म का तशद्दुद का आंसर हमारी तहरीक में नहीं होगा। अवाम को हक़ पहुँचता है कि वो मुल्क में एहतजाज करें और अपनी राय से दुनिया को आगाह करें। आज आलमी दुनिया भी हमारे इलेक्शन पर सवालात उठा रही है, हमारे इंतखाबात पर वो एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, कोई हिचकिचा रहे हैं, कोई किसी कदर इजहार राय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन के नताइज पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सो इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल हकीकत पर मबनी, खुद एतमादी से भरपूर और इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होने के लिए आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।